بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ امریکی B-52 طیارے کی ہرات میں طالبان کے ٹھکانوں پر کارروائی۔ بحیرہ عرب میں آئل ٹینکر پر حملے کا ذمہ دار ایران ہے، امریکہ اور برطانیہ کا الزام۔ ویکسین کی 2 خوراکیں کورونا کی علامات زیادہ عرصے رہنے کا خطرہ نصف کرتی ہیں، تحقیق۔ امریکہ نے شمالی کوریا کو غیر قانونی طور پر تیل پہنچانے والا ٹینکر ضبط کر لیا۔ خواتین کو وراثت میں حق نہ دینے والوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم۔ کشمیر لیگ پر بھارت غیر ملکی پلیئرز کو ڈرانے دھمکانے کے بعد ICC کے پاس جا پہنچا۔ شہباز شریف اگر بات کرنا چاہیں تو حکومت کے دروازے کھلے ہیں، شیخ رشید احمد۔ وہ ملک جہاں مردوں کو اپنے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ افغانستان کے مختلف حصوں میں افغان آرمی اور طالبان کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ افغان حکام نے کہا ہے کہ افغانستان کے مغربی صوبے ہرات میں طالبان کے ٹھکانوں پر امریکی B-52 طیارے نے بمباری کی ہے۔ ہرات میں ایئرپورٹ کے قریب علاقوں میں لڑائی کی وجہ سے پروازیں بھی معطل ہیں۔ ہرات میں لڑائی کے دوران ایک B-52 طیارے کا استعمال کیا گیا ہے۔ حکام کی جانب سے مزید تفصیلات نہیں دی گئی جسے اموات کی تعداد معلوم ہو سکے۔ امریکی افواج کے انخلاء کے اعلان کے بعد طالبان نے افغانستان میں حملے بڑھا دیے تھے۔ حالیہ ہفتوں میں طالبان نے متعدد اضلاع اور اہم سرحدی راہداریوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ افغانستان کے 419 ذیلی مراکز میں سے نصف سے زیادہ پر طالبان کا کنٹرول ہے۔ طالبان نے ہرات میں 2 سرحدی راہداریوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ ہرات دوستو کابل کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہ شہر ایران اور ترکمانستان کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ کئی اضلاع میں طالبان کے خلاف افغان شہری خود حکومت فورسز کی مدد کر رہے ہیں۔ طالبان نے ابھی کوئی تصدیق نہیں کی ہے کہ آیا افغانستان میں ان کے خلاف B-52 طیارے استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں، تاہم طالبان کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں ہرات میں افغان فورسز کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ جاری لڑائی کی وجہ سے سینکڑوں خاندان بے گھر بھی ہو گئے ہیں اور بڑے پیمانے پر ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں جو طالبان کے زیر انتظام ہے۔ افغانستان میں امریکی آرمی اس معاملے پر تبصرے کے لیے دستیاب نہیں ہے، جبکہ افغان حکام نے طالبان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے B-52 طیاروں کے دوبارہ استعمال سے متعلق فیصلے پر بات کرنے سے انکار کیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ B-52 طیاروں نے 2001 میں طالبان کا اقتدار ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ امریکہ نے خلیج میں موجود اپنے اڈوں کو طیاروں کے لیے استعمال کیا تھا۔ امریکہ اور برطانیہ نے الزام عائد کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے عمان کے ساحل کے قریب آئل ٹینکر پر ہونے والے ڈرون حملے کا ذمہ دار ایران ہے۔ شمالی بحیرہ عرب میں آئل ٹینکر پر حملے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا بحری جہاز تھا جس کا کنٹرول برطانیہ میں قائم ادارہ زائٹک میری ٹائم کے پاس ہے اور اس کی ملکیت ارب پتی اسرائیلی ایال اوفر کے پاس ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ بلنکن نے اتوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم پراعتماد ہیں کہ یہ حملہ ایران نے کیا ہے۔ انہوں نے پورے خطے میں ڈرون کے بڑھتے ہوئے استعمال کا الزام بھی ایران پر عائد کیا۔ بلنکن نے کہا کہ یہ حملہ اس اہم آبی راستے میں نقل و حرکت، عالمی ترسیل، تجارت کی آزادی اور کشتیوں میں موجود افراد کی زندگیوں کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مناسب رد عمل کے لیے امریکہ مشرق وسطیٰ کے اندر اپنے اتحادیوں اور حکومتوں کے ساتھ صلاح مشورے کر رہا ہے۔ ادھر برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک راب نے بھی
ایران پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ ان کے بقول ہم سمجھتے ہیں کہ اس ہفتے ہونے والا حملہ سوچا سمجھا نپا تلا اور بین الاقوامی قانون کی واضح خلاف ورزی تھا۔ دوسری جانب اب تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اتوار کو ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادہ نے کہا کہ ایران پر اس حملے کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل نے ابھی تک اس حملے سے متعلق واضح شہادت پیش نہیں کی ہے اور نہ ہی ایسی کوئی معلومات دی ہیں جو ظاہر کرتی ہوں کہ وہ کیوں ایران کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ اس سے پہلے دوستو، اسرائیل نے ایران پر الزام عائد کیا تھا اور وزیر اعظم نفتالی نے دھمکی دی تھی کہ وہ اس حملے کا جواب دیں گے۔ نفتالی نے کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ایران کو کیسے اور کس سطح پر پیغام بھجوانا ہے۔ کورونا ویکسین کی 2 خوراکیں لگوانے والے افراد کورونا کے پیدا کردہ نقصان دہ اثرات سے دوسروں کی نسبت 50% زیادہ محفوظ ہوتے ہیں۔ ویکسین کی 2 خوراکیں لگوانے والے افراد چکر، چھاتی کا درد اور توجہ مرکوز کرنے جیسے مسائل سے زیادہ محفوظ رہتے ہیں۔ سائنٹیفک ایڈوائزری گروپ فار ایمرجنسیز نے برطانوی حکومت کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویکسین کی 2 خوراکیں لینے والے تمام عمر کے افراد میں 28 روز بعد بھی علامات کی موجودگی دوسروں کی نسبت عادی رہ گئی تھی۔ گروپ کے مطابق خواتین، بڑی عمر کے افراد اور موٹاپے یا زائد وزن کا شکار افراد میں یہ علامات بالخصوص چکر آنے کی شکایات طویل عرصے رہ سکتی ہیں۔ برطانیہ کی ایک اور تحقیق کے مطابق مردوں اور عورتوں میں کورونا وبا کی سطح مختلف ہے۔ مردوں میں سانس کی دشواری، تھکن، سردی لگنا، بخار، جبکہ خواتین میں بو کا ختم ہو جانا، چھاتی کا درد اور مستقل کھانسی کی شکایت زیادہ ہوتی ہیں۔ امریکہ کے محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ امریکہ نے سنگاپور کی ایک کمپنی کے ملکیتی بحری آئل ٹینکر کو ضبط کر لیا ہے۔ یہ آئل ٹینکر شمالی کوریا کو غیر قانونی طور پر تیل کی ترسیل کر رہا تھا، جو کہ اس وقت کمبوڈیا میں موجود ہے۔ آئل ٹینکر، جس میں 2734 ٹن تیل ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے، اسے سنگاپور کی کوک کی سنگھ نے خریدا تھا۔ امریکہ اور اقوام متحدہ کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کے باوجود خفیہ طور پر شمالی کوریا کو تیل فراہم کر رہے تھے، جس نے غیر قانونی طور پر اپنی لوکیشن سے متعلق معلومات کو بھی خفیہ رکھا ہوا تھا۔ سیٹلائٹ تصویروں کے مطابق اس عرصے کے دوران آئل ٹینکر نے $15 لاکھ سے زائد مالیت کا تیل شمالی کوریا کے جہاز میں منتقل کیا تھا۔ کوک پر شیل کمپنیوں کے ذریعے اس منصوبے کو خفیہ رکھنے کا الزام لگایا گیا تاکہ کسی قسم کی کٹوتی نہ کی جا سکے۔ محکمہ انصاف کی طرف سے کوک پر شمالی کوریا پر عائد کردہ معاشی پابندیوں کی خلاف ورزی اور منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان مذاکرات ایک عرصے سے رکے ہوئے ہیں اور اس چیز کا تعین نہیں ہو سکا کہ اگر شمالی کوریا پر عائد معاشی پابندیاں ہٹائی جاتی ہیں تو بدلے میں شمالی کوریا کیا اقدامات کرے گا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے خواتین کو وراثت میں حق نہ دینے والوں کے خلاف فوجداری مقدمات درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے وراثت میں خواتین کے حق سے متعلق آئینی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اپنے تحریری فیصلے میں ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کسی خاتون کو شادی یا کسی بھی قسم کے تحفے یا رقم کی بنیاد پر جائیداد کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین سمیت تمام حقداروں کے نام منتقل کیے بغیر وراثت کی تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ خواتین کا نام چھپانے یا نکالنے پر وراثت کی تقسیم کا عمل عدالت میں جائے بغیر کالعدم ہوگا۔ عدالت عالیہ نے اپنے تحریری فیصلے میں خواتین کو وراثت میں حق نہ دینے والوں کے خلاف فوجداری مقدمات درج کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ متعلقہ ریونیو آفیسر خواتین کو وراثت سے محروم رکھنے یا زبردستی دستبردار کرانے پر فوجداری مقدمات کرانے کا پابند ہوگا۔
اس کے علاوہ محکمہ ریونیو کو وراثت کی سیٹلمنٹ سے پہلے اعلانات اور بچیوں کے تعلیمی اداروں میں کتابچے تقسیم کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ بھارت کشمیر لیگ کے خلاف ICC کے پاس پہنچ گیا، پاکستان کے نجی ایونٹ کو منظور نہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کشمیر پریمیئر لیگ نے بھارتی کرکٹ بورڈ کی شائدیاں یقیناً نیندیں اڑا دی ہیں۔ ایونٹ میں شرکت کے لیے تیار غیر ملکی پلیئرز کو ڈرانے دھمکانے کے بعد اب انڈین کرکٹ بورڈ ICC کے پاس جا پہنچا ہے۔ بھارتی بورڈ نے ICC سے درخواست کی ہے کہ وہ کشمیر پریمیئر لیگ کو کسی صورت منظور نہ کرے، کیونکہ ایک مقامی ایونٹ میں غیر ملکی کھلاڑیوں کو شامل کیا جا رہا ہے، جس سے اس کے انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہونے کا تاثر مل رہا ہے۔ واضح رہے دوستو کہ ICC کے پاس کسی بھی ڈومیسٹک ایونٹ کی منظوری کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اس کی منظوری صرف وہ فل ممبر ممالک دیتے ہیں جہاں پر وہ ایونٹ کھیلا جا رہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ انڈین کرکٹ بورڈ پہلے ہی اپنے کھلاڑیوں کو خبردار کر چکا ہے کہ جو بھی پلیئر کشمیر لیگ میں حصہ لے گا وہ باغی تصور کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ شہباز شریف اگر بات کرنا چاہیں تو حکومت کے دروازے کھلے ہیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پاکستان نے افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا سے متعلق تحقیقات مکمل کر لی ہیں۔ اس کیس میں افغان تحقیقاتی ٹیم آئی تھی۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پاک آرمی نے افغان سرحد پر باڑ لگا رکھی ہے۔ پاکستان میں افغان مہاجرین نہیں آ رہے اور نہ ہی طالبان موجود ہیں۔ 108 لوگ بلوچستان کے راستے پاکستان آئے ہیں۔ پاکستان آنے والے وہی لوگ ہیں جو یہاں سے گئے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ نادرا نے کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کو سرٹیفکیٹ کی سہولت دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیسے لے کر جعلی شناختی کارڈ بنانے والے نادرا میں نہیں رہیں گے، جعلی شناختی کارڈ بنانے والی کالی بھیڑوں کو نکالیں گے۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے آن لائن ویزا سسٹم شروع کر دیا گیا ہے۔ ملک میں بغیر ویزے ہزاروں لوگ موجود اور چھپے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ آن لائن ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ عمران خان کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نون لیگ کو اس کی اپنی پالیسی سے نقصان پہنچا ہے۔ نون لیگ اور شین لیگ کے درمیان آپس میں مفاہمت اور مزاحمت کی جنگ جاری ہے۔ ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے، یہ اپنی انگلیاں خود کاٹیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف اگر بات کرنا چاہیں تو حکومت کے دروازے کھلے ہیں، وہ ماضی بھلا کر آئیں، سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ نور مقدم کیس کے تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ زاہد جعفر کو سزائے موت ہوگی۔ میں اپنی زندگی میں جتنی کوشش کر سکتا تھا وہ کی ہے، اب اس کو پولیس مقابلے میں تو نہیں مروا سکتا۔ محرم الحرام کے حوالے سے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کے عقیدے کو نہ چھیڑے اور اپنا عقیدہ نہ چھوڑے۔ انڈونیشیا میں توراجن نامی وہ برادری ہے جو اپنے رسم و رواج اور روایات کے طور پر مردوں کو دفن نہیں کرتی، بلکہ خاندان کے افراد باڈیز کو اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ توراجن برادری اپنے آباء و اجداد اور عزیز و اقارب کے مر جانے کے بعد انہیں نہ صرف گھروں میں رکھتی ہے بلکہ ڈیڈ ہارویسٹ نامی فیسٹیول بھی مناتی ہے۔ اس خصوصی فیسٹیول میں اہل خانہ خوشی کے طور پر مردوں کو نئے لباس پہناتے اور خوب ہلہ گلا کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مذکورہ برادری مردوں کو ہمیشہ کے لیے دفنانے سے پہلے انہیں سالوں تک اپنے پاس رکھتی ہے۔ ڈیڈ ہارویسٹ فیسٹیول کے دوران یہ لوگ باڈیز کو تابوت سے باہر نکال لیتے ہیں اور نہلانے کے بعد دوبارہ نئے کپڑے پہناتے ہیں۔ بعد میں مرنے والے شخص کو جو بھی کھانا پسند ہوتا ہے وہی بنایا جاتا ہے۔ مردوں کو نکالنے اور سجانے کے بعد رشتہ داروں کو دعوت دی جاتی ہے۔ تو راجنوں کا ماننا ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ مرنے والے زندہ رہتے ہیں۔
اس برادری میں جب کوئی مر جاتا ہے تو اسے دفنانے کی بجائے ایک بھینس قربان کی جاتی ہے۔ مردہ جسم کو کئی سالوں تک محفوظ رکھنے کے لیے اس پر کئی طرح کا کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے۔ تو راجن برادری مردوں کا فیسٹیول ہر سال اسی مہینے یعنی اگست میں مناتی ہے۔ اس دوران مردوں کو علاقے میں گھمایا بھی جاتا ہے۔ اس روایت کو مائی نینی کہتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔